بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے نثر پارہ کی تشریح کے حوالے سے۔ سبق نمبر 2، نیا قانون۔ نیا نصاب اردو 11ویں جماعت فیڈرل بورڈ، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہیں۔ نثر پارہ کی تشریح عبارت، اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ ڈیش 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 پیراگراف کی آخری لائن، ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد تشریح کی عبارت لکھیں گے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ منگو کوچوان پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے اڈے میں عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے منگو کو اس کی معلومات تھیں۔ منگو کے پاس ان معلومات کا واحد ذریعہ اس کی سواریاں تھیں، جس کی وجہ سے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ جب انہیں دیکھتا اس کے ذہن میں لاشیں آ جاتی، جس کے سبب اس کی نفرت اور حقارت میں اضافہ ہو جاتا۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ منگو نئے آئین، نئے قانون سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ منگو نے نئے قانون سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں، منسلک کر لی تھیں۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی اس کا ذہن روشن ہو جاتا۔ بالآخر 1 اپریل آ گئی۔ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، لیکن شہر میں انگریزوں کی اجارہ داری قائم تھی۔ چھاؤنی میں انگریز سے استاد منگو کا جھگڑا ہو گیا اور پولیس منگو کو گرفتار کر کے لے گئی۔ وہ سارے راستے اور تھانے میں نیا قانون پکارتا رہا، چیختا چلاتا رہا، لیکن قانونی طور پر وہی پرانا تھا۔ قانون تو وہی پرانا تھا اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ منٹو اردو ادب کے صف اول کے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ حساس طبع اور گہرے مشاہدے کے فنکار تھے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ استاد منگو کو انگریزوں سے شدید نفرت تھی۔ جب کسی گورے سے جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت اداس اور بوجھل رہتی تھی۔ استاد منگو کو انگریزوں کی شکل و صورت سے بالکل نفرت تھی، اس سے بھی نفرت تھی۔ وہ جب بھی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ انگریزوں کا ذکر کرتا تو اس کا لہجہ شدت اختیار کر جاتا، جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ یہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا تھا۔ انگریزوں کا ذکر کرتے ہوئے بدزبانی اور تشدد کی حالت استاد منگو کی بے بسی کی علامت ہے۔ وہ جب بھی انگریزوں کا ذکر کرتا تو اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا، کڑوا ہو جاتا، سخت ہو جاتا۔ انگریزوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کوڑھی اور مردار آ جاتے۔ دراصل یہاں کے رہنے والے انگریزوں کی زیادتی پر بھی خاموش رہتے تھے۔ انہیں ان کے سامنے جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے ذریعے مصنف نے ہندوستانیوں کی بے بسی کو بیان کیا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں کی غلامی پر مجبور کرتے ہیں اور ان کی زیادتی پر خاموش رہتے تھے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ انگریز استاد منگو سے اس قدر غصے اور نفرت آمیز لہجے میں بات کرتے تھے جیسے مار ہی ڈالیں گے۔ استاد منگو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تیری جان کی قسم، پہل ہی میں آیا
اور ملعون کو مار مار کر اس کی کھوپڑی پھوڑ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ انگریز تو نہیں ہے، تو ہیں ہی مردار اور سردار کو مارنا اپنی ہی توہین ہے۔ دراصل استاد منگو ایسی باتیں کر کے خود کو مطمئن کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انگریزوں کے سامنے بڑے سے بڑا طاقتور ہندوستانی بھی بے بس ہے۔ وہ اس بات کو ذہن کے کسی کونے میں کیے ہوئے تھے، لیکن جب بھی وہ انگریز کا ذکر کرتا تو بد زبانی پر اتر آتا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اس کی دینی حالت کی عکاسی کرتا تھا۔ منگو انگریزوں کا ذکر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خالی قمیص سے صاف کرنے کے بعد بڑبڑانے لگتا۔ وہ نہایت طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ دراصل منگو کوچوان کو انگریزوں کے نام سے ہی نفرت تھی۔ وہ انہیں ہندوستان میں برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ انگریز اتنے طاقتور تھے کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ناممکن اور ان سے آزادی حاصل کرنا ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی نفرت انگریزوں کے لیے اتنی شدید تھی کہ جب کبھی وہ ان کے چہرے کو دیکھتا تو اسے دیکھتے ہی الٹی آنے لگتی۔ یوں لگتا جیسے ان مردار چہروں سے نحوست ٹپک رہی ہے اور ان کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگ جاتا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ منگو چاہتا تھا کہ کوئی نیا قانون ہو جس سے انہیں انگریزوں سے نفرت مل سکے اور ان کی جان میں جان آئے۔ تو ایک دن جب استاد منگو کے کچہری سے واپسی تانگے پر 2 سواریاں بٹھائیں تو وہ غور سے ان کی گفتگو سننے لگا، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا اور اس کے علم و فہم اور معلومات کا ذریعہ بھی۔ لہذا جب ان 2 سواریوں کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس خبر سے استاد منگو نے توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ اس کے دل میں یہ امیدیں جاگی کہ نئے قانون کے نفاذ سے انگریزوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کے محکوم نہیں رہیں گے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔